السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ ستیو اور میں آپ کے لیے ایک پروگرام لے کے آئی ہوں جس میں ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق کے بارے میں، ان کے تحفظ کے بارے میں اور کون سی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو خواتین کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اسی سلسلے میں ورلڈ ویمنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 8 مارچ کو۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے عالیہ حمزہ صاحبہ۔ آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سے ہم خواتین کی اکنامک کلچرل اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کر کے دنیا میں ایک پازیٹیو میسج بھیج سکتے ہیں۔ جس طرح کہ عالیہ صاحبہ ابھی پاکستان میں جو یو این کی رپورٹ آئی 2021 کی، جس میں جینڈر ایکوالٹی جو جینڈر گیپ تھا وہ پاکستان 156 آؤٹ آف 153 تھا، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کون سی اس طرح کی میئرزمنٹ لینی چاہیے جو جینڈر ایکوالٹی کو کم کر سکتی ہیں؟ تھینک یو سعدیہ. سب سے پہلے تو میں بتا دوں وائی 8 مارچ. 8 مارچ ہی کیوں؟ یہ تو ہر دن خواتین کا دن ہے، ہر دن میری ماں بہنوں بیٹیوں کا دن ہے. صرف ایک اسپیسیفکلی وہی تو بات ہے، ہر دن ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے. اسٹارٹیڈ فرام کہ ایک ماں کس طرح سے ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر کس طرح سے دن رات لگاتی ہے، اور کس طرح سے ایک بہن، اور کس طرح سے اب یہ جو سارا ہے ہم تو یہ اتار ہی نہیں سکتے. تو صرف ایک دن کو سیلیبریٹ کر کے ہم انہیں ٹریبیوٹ نہیں پیش کر سکتے. اور آج جو پاکستان کی خاتون ہیں یا جو پاکستان کی بچیاں ہیں میری، یا جو پاکستان کی میری بہنیں ہیں، دے آر سمپلی شائننگ، دے آر دا اسٹارز. 52% پاپولیشن ہے پاکستان کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کا اسپارک ہماری بچیوں میں ہے، جس طرح سے وہ ہر میدان میں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں، میرے خیال میں تو ٹریبیوٹ تو ان ساری بچیوں کو بنتا ہے کہ جو دیہاتوں میں رہ کر بھی جس طرح پرفارم کری ہیں، جو شہروں میں جس طرح کی کم فیسلٹیز کے باوجود بھی لڑکوں سے آگے، آپ جتنے مرضی آپ ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیریئر میں دیکھ لیں، ہر طرح سے تو ہماری خواتین ایکسل کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور آئی ایم پراؤڈ آف پاکستانی وومین اینڈ دا وے دے آر ڈیلنگ ان دیز ڈیفیکلٹ سچویشن، اور پھر بھی وہ نظر آ رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں. وی آر دا وائس آف دیم ان دا نیشنل اسمبلی. علیہ صاحبہ، میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے چیلنجز ہیں جو خواتین کو پیش آ رہے ہیں؟ ایکسیس ٹو جسٹس تو ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے پاکستان میں، اب بڑھتے ہوئے ہراسمنٹ کے کیس، فیمیسائڈ کے کیس، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کون سی میئر ایسی لینی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی جو ان چیزوں کو کم کریں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو پی ٹی آئی تو جماعت ہی یا جوانوں کی ہے یا خواتین کی ہے. وی ور دا فرسٹ ون جنہوں نے خواتین کو ایک پولیٹیکل فورم فراہم کیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. اور پہلی دفعہ یہ لگا کہ اچھا فیملی لمیٹڈ پارٹی سے لے کر جو ہماری خواتین جن میں کیپیسٹی ہے، کیلیبر ہے، دے ول رائز آن دا پولیٹیکل فورم. سو اس لیے ہمیں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے ہم خواتین کی پارٹی ہیں. یہی اپروچ لے کر ہم آئے، اور یہی اپروچ لے کر آنیسٹلی اسپیکنگ ہم جب پنجاب کو دیکھتے تو پنجاب میں ہمیں خواتین نے زیادہ ووٹ دیا بندوں سے. یہ بھی پی ٹی آئی کے کریڈٹ کے اوپر ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے، اگر آپ دیکھیں وومن امپاور، 3rd ٹیئر آف دا جو منسٹری ہوتی ہے دیٹ از پارلیمانی سیکٹری. ہماری تقریباً کوئی مور دین 20 وومن آر پارلیمنٹری سیکٹری، 20 ایم این ایز آپ کہہ لیں پارلیمانی سیکٹری، یعنی آن دا 3rd ٹیئر آف دا منسٹری. اب آپ یہ کہہ لیں 70 سالوں میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں، آج تک کوئی ایک آپ ایسی ایم این اے بتا دیں جس کے پاس 3 میجر منسٹریز کے پورٹ فولیو. آئی ہیو کامرس، انڈسٹریز، بورڈ آف انویسٹمنٹ. اب وہی والی بات ہے کہ آپ نے اپنی خواتین میں اسپارک دیکھا تو آپ نے ان کو اتنے ڈیسیژن میکنگ میں لے کر آئے. تھرڈ تھنگ جو ہم نے کیا آنے کے بعد، ورک فورس پہ جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اس پر ہم بل لے کر آئے. ہم زینب الرٹ بل کو آپ دیکھ لیں، جائیداد میں حصہ لینے کو آپ دیکھ لیں. اب ہم جس طرح سے کر رہے ہیں، تقریباً خان صاحب نے کوئی 100 ارب روپیہ صرف اس کے اوپر مختص کیا ہے کہ جو ہماری خواتین، جو جن بچیوں کے ساتھ ہماری جو پرابلم ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی ریپ وغیرہ کا ہو جاتا ہے، جو ایک وہ لائرز نہیں کر سکتی، گورنمنٹ ول ٹیک کیئر آف دیٹ. وومن لائرز دیے جائیں گے، وومن ججز دیے جائیں گے، ان کو لیگل سپورٹ دی جائے گی، ان کو آ کر اس ٹراما کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. اور بیسک فوکس از ٹورڈز دس. اب جو ہماری ایس ایم ایز پالیسی آ رہی ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو زیادہ بزنس، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین آئیں، ہم انہیں اور ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر قرضے دیں گے. اور فوکس از دس. آج میں کووڈ کے اندر دیکھ رہی تھی سچویشن، اس میں
ہمارا فوکس یہ تھا کہ خواتین، چونکہ جو آپ کی ساری اسٹڈیز بتا رہی ہیں اس عرصے کے اندر خواتین کو بہت پرابلمز آئیں، تب بھی ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے خواتین کو فائنینشیل سپورٹ دینی ہے. آج جب میں نے احساس کی بریفنگ لی تو انٹرسٹنگ چیز مجھے کوئی کہہ رہا تھا، اور بڑی اٹ واز سرپرائزنگ ٹو می ایز ویل، کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی ہے تو آپ کو اسٹیپنڈ زیادہ ملے گا مور دین کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا ہے. سو ہم نے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن بھی، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اچھا بیٹی پیدا ہوگی تو ایک اس کو برا سمجھا جاتا تھا، سو بیٹی کے پیدا ہونے پر حکومت پاکستان آپ کو زیادہ سپورٹ دے گی رادر دین کہ آپ کا بیٹا ہوگا. پھر ہم نے بچیوں کے جو اسکالرشپس ہیں وہ بچیوں سے زیادہ رکھے. سو دیز آر دا تھنگس کہ ہمارا فوکس کیوں بچیوں کی طرف، اپنی بیٹیوں کی بہبود کی طرف، جیسے اب ہم کام کریں کہ ورک پلیس کے اوپر ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں، ایکول سیلری دی جائے، بیسک نیسیسٹیز اپنی بچیوں کو پرووائڈ کیے جائیں، ہم اس کو لیجسلیشن کے طور پر لانے لگیں. سو اور فوکس از خواتین، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے جو ایکول اکنامک اپرچونیٹیز ہیں وہ ان ایکوالٹیز کو کم کر سکتی ہیں ہمارے ملک میں؟ ہمارے ساتھ پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس لاز بہت ہیں بٹ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، اتنا لمبا ایک مقدمہ چلتا ہے کہ نہ فیملی نہ کوئی بچی اس کو پرسیو کر سکتی ہے. پلس جو ٹراما ہوتا ہے، ہم جو یہ اب لے کر آئے ہیں پینل کوڈ کا، کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر اسپیڈی جسٹس، یعنی 6 مہینے سے آگے کوئی کورٹ کا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس جج کے اگینسٹ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو انڈیو کیوں ڈیلے کیا. اینڈ پلس 3 months فار دا فردر، کہ اگر کسی نے اپیل میں جانا ہے دوبارہ. دیکھیں ہم جو بھی کہیں، نور مقدم کے کیس میں مجرم کا پھانسی لگنا، عثمان مرزا کے اس میں اسٹیٹ کا بننا، فریق بننا، جبکہ جو وہاں پر وہ لڑکی اور لڑکا ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم فارورڈ. سو دیز آر دا تھنگس کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس اسپیڈی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ڈرتے تھے اب آئیں اور ظلم کے اگینسٹ کھل کے آواز اٹھائیں اور ان کو فوری طور کے اوپر جسٹس ملے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے جو پرابلم آ رہی تھی، اسی وجہ سے بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، یا بہت سے لوگ بلیک میلنگ کی بجائے، یا بہت سے لوگ اس تکلیف سے گزرنے کی بجائے دے اسٹاپ پرسوئنگ دا کیسز. سو وی آر بیسیکلی فوکسنگ آن دیز تھنگس. یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ جینڈر اس کے لیے فیمیل چاہیے یا اس کے لیے میل چاہیے؟ اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس از فیئر. اگر ایک بچی کمپیٹ کر کے آئی ہے، شی از اے ٹاپر، تو وہ کوئی بھی جاب کر سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل وی آر ورکنگ آن دس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی میرٹ بیسڈ. میرٹ پر اگر وہ بچی آگے آئی ہے تو شی شوڈ بی گیون. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ سیلری ان ایکوالٹی آپ کریں. وہ بچی میرٹ پر آ رہی ہے، اگر اف یو آر پیئنگ 100,000 فار دیٹ پوسٹ، یو شوڈ پے اٹ ٹو ارسپیکٹو آف دا جینڈر ان ایکوالٹی. اور پلس تھوڑی سی لیوریج وہ ملنی چاہیے اس بچی کو، اور وہ لیوریج یہ ملنی چاہیے دا بیسک نیسیسٹیز. جیسے اگر آپ اف یو آر ایکسپیکٹنگ ہر ٹو اسٹے فار اے نائٹ شفٹ، یو شوڈ پرووائڈ ہر دا بیسک ٹرانسپورٹ فار کمنگ اور ڈراپنگ ایٹ ہر ہوم. دوسری چیز جو ہم یہ کہتے ہیں جس کے اوپر ہم لوگ اب کام کر رہے ہیں، شاید اور جگہوں پر تو اتنا پرابلم نہ ہو، لیکن ہماری جو فیکٹریز میں ہماری جو بیسک لو لیول کی ورکرز ہیں ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. دے ڈونٹ ہیو دا ہائیجینک واش رومز دیئر. سو وی آر ورکنگ آن دس. اور ہم امپلائر کو یہ پابند کریں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بیسک ویج ہوگی، ہم اس کو کریں گے کہ اس نے خواتین کے لیے یہ چیزیں ایٹماسفیئر میں پرووائڈ کرنی ہے. ان کو ٹرانسپورٹ، اب یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرانسپورٹ کے اندر سارا مطلب بندے اور خواتین، ان کے لیے ایک الگ سے ہونی چاہیے، جیسے ہم نے کے پی کے میں بھی اسٹارٹ کیا تھا، پنک بس سے اسٹارٹ کی تھی. سو ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ خواتین کو اب اگر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، بنگلہ دیش نے کیوں ترقی کی؟ گھر گھر ان کے بیسیکلی گارمنٹس، اور گارمنٹس میں خواتین، اب وہی بات ہے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ جی بندوں کو یہ جاب نہیں دینی چاہیے، بٹ وومن آر پرفیکٹ آن دس. انہوں نے اس پر کام کیا. اس سے کیا ہوا کہ ان کی ایک فائنینشیل، ایک گھر کی لیونگ اچھی ہوئی، پلس خواتین کو جاب اپرچونیٹیز ملی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اسکلڈ لیبر ہے، اسے اگر رات کو کام کرنا پڑتا ہے تو اگر اس کو پرووائڈ کی جائیں گی دیز بیسک نیسیسٹیز، تو اس کے گھر والوں کے لیے بھی ایک پیس آف مائنڈ ہوگا، اس کے لیے بھی پیس آف مائنڈ ہوگا. شی کین پرفارم بیٹر. اس کی پرفارمنس پہ بھی ان چیزوں کے افیکٹس پڑیں گے. سو اور پرپز از ناٹ ٹو فوکس دس تھنگ.
थैंक यू सो मच। एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज जो देखने वाली बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए हो इस वर्ल्ड वुमेन डे पे। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये जो 52% पॉपुलेशन है हमारी बच्चियों की, दे आर और ब्राइट स्टार, और हमें ये लग रहा है कि इनकी मदद से पाकिस्तान इज़ गोइंग टू राइज एंड शाइन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हम लोगों को मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहेंगे SDTV। थैंक यू।